کیا آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جس کی یادداشت میں کمی واقع ہو رہی ہو، یا پھر کسی ایسے شخص کو جس کی یادداشت کی کمی کی وجہ سے اس کی زندگی متاثر ہو رہی ہو؟ اگر ان دونوں سوالوں میں سے کسی کا بھی جواب ہاں میں ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اس کو ضرور اینڈ تک دیکھیے، کیونکہ اس کو دیکھنے سے آپ کسی کی زندگی میں مثبت تبدیلی لا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں پاکستان کے لیڈنگ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز سے صحت کے متعلق جاننے کے لیے۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر طلحہ وقار ہے اور میں کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ ہوں۔ راولپنڈی پاکستان میں پریکٹس کرتا ہوں۔ جن علامات کا ذکر میں نے ویڈیو کی ابتدا میں کیا وہ ایک بیماری کی ہیں جس کو ہم الزائمرز ڈیزیز یا الزائمرز ڈیمنشیا کے نام سے جانتے ہیں۔ الزائمرز ڈیزیز ایک نیورو ڈیجنریٹو ڈیزیز ہے، یعنی کہ اس میں دماغ کے خلیے آہستہ آہستہ فوت ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ نیورو ڈیجنریٹو سے مراد ہے نیورو، جو کہ دماغ کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور ڈیجنریٹو کا مطلب کہ آہستہ آہستہ ڈیمیج کرنے والی بیماری۔ ڈیمنشیا سے مراد ہے ایک ایسی بیماری جس کے اندر آہستہ آہستہ یا تو یادداشت یا پھر بندے کی پرسنالٹی ختم ہونا شروع ہو جائے۔ عموماً اس بیماری میں انسان کی سوشل انٹریکشن یعنی کہ آپس کے تعلقات اور آکیوپیشنل فنکشننگ یعنی کہ انسان کا جو بھی پیشہ شعبہ یا جاب ہے وہ سب چیزیں اثر انداز ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ عام طور پر اس بیماری کی علامات 60 یا 70 کی دہائی میں واضح ہوتی ہیں، لیکن اس بیماری کا اثر دماغ کے کچھ مخصوص علاقوں پر اس کی علامات ظاہر ہونے سے کئی سال پہلے شروع ہو جاتا ہے، اور تقریباً 30 سے 40 سال پہلے دماغ کے کچھ مخصوص علاقوں میں ایب نارمل ٹاؤ اور ایمیلوئڈ پروٹینز ڈپازٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے 30-40 سال تک تو کوئی علامات نہیں ہوتی عموماً، لیکن 60 یا 70 کی دہائی میں جا کے یہ مریض آہستہ آہستہ اپنی یادداشت کھونا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ یادداشت کھونے کا سلسلہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور دنوں یا مہینوں میں نہیں بلکہ سالوں میں بڑھتا ہے، آہستہ آہستہ بڑھتا ہے۔ پھر وقت کے ساتھ ان کی جو نارمل فنکشننگ ہے، جیسے کہ اپنی کیئر کرنا، اپنا کپڑے تبدیل کرنا، نہانا دھونا، واش روم کی ڈیوٹی کرنا، اس کے اوپر بھی اثر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہوں گے کہ اس طرح کی صورت میں وہ مریض اپنی نارمل آکیوپیشن یا جاب یعنی جو بھی اس کا پیشہ ہے وہ بھی پوری طرح سے اس کے فرائض ادا نہیں کر سکتا، یا اگر وہ کوئی کاروبار کرتا ہے تو اس کے اندر بھی دقت پیش آنا شروع ہو جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ ان مریضوں میں نفسیاتی پرابلمز یعنی کہ گھبراہٹ، بے چینی، ڈپریشن، نیند کی کمی اور ایسی دیگر اور علامات واضح ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ علامت جو کہ بہت سے ڈیمنشیا کے مریض اور ان کے اٹینڈنٹس جانتے ہیں، اس کو ہم سن ڈاؤننگ کہتے ہیں، یعنی کہ تقریباً مغرب کے ٹائم یا شام کے وقت یہ مریض ایک دم بے چینی کا، گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور بہت سی دفعہ اس طرح کے مریضوں کو ان کے اٹینڈنٹس کو خیال رکھنا، ان کو سنبھالنا، گھر میں رکھنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ آنے والے سالوں میں مریض کی علامات اور زیادہ بڑھتی ہیں، یہاں تک کہ اس کا کھانا پینا کم ہو جاتا ہے، اس کا وزن گرنا شروع ہو جاتا ہے، اور بات یہاں تک بھی پہنچ سکتی ہے کہ اس کو مرگی جیسے جھٹکے لگنا شروع ہو جائیں، وہ پرماننٹلی بیڈ باؤنڈ ہو جائے یعنی بیڈ کا ہو کے رہ جائے، اس کا پیشاب اور پخانے کا کنٹرول ختم ہو جائے تو اس کو ڈائپر کے اوپر رکھنا پڑے اس کے اٹینڈنٹس کو، اس کے جو بھی لواحقین ہیں ان کو، اور فائنلی جب یہ معاملہ اتنی شدت کو پہنچ جاتا ہے کہ مریض کھانے پینے نگلنے سے بھی قاصر ہو جاتا ہے، تو کوئی میڈیکل النس اور عموماً چیسٹ انفیکشن اس کی موت کی وجہ بن جاتا ہے۔ اگر آپ کے کسی بھی پیارے میں اس طرح کی علامات ہیں تو اس کے لیے سب سے بہترین ڈاکٹر نیورولوجسٹ ہے۔ نیورولوجسٹ برین، اسپائنل کارڈ، نروز اور مسل کا ایکسپرٹ میڈیکل اسپیشلسٹ ہوتا ہے، سرجن نہیں ہوتا، جو کہ اس بیماری کو دیکھتے ہی کلینک میں سمجھ جاتا ہے۔ لیکن تشخیص کے عمل کو کنفرم کرنے کے لیے نیورولوجسٹ اور میں بھی اپنے کلینک میں عموماً کچھ ٹیسٹ کراتا ہوں، مثلاً MRI یا CT اسکین اور کچھ بلڈ ٹیسٹ۔ MRI کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کو دوسری چیزوں کو رول آؤٹ کرنے میں، جیسے کہ مثال کے طور پہ برین ٹیومر یا فالج
یا دماغ کے ارد گرد بلیڈنگ، ان چیزوں کو رول آؤٹ کرنے میں مدد ملتی ہے، کیونکہ ان بیماریوں کی علامات بھی ڈیمنشیا یا نسیان کی بیماری جیسی لگ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو بلڈ ٹیسٹ ہیں ان کا بھی مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم ٹریٹیبل کازز یعنی ایسی بیماریوں کو رول آؤٹ کر لیں جن کو ہم دوا کے ذریعے سے یا آپریشن کے ذریعے سے ٹریٹ کر سکتے ہوں، مثلاً تھائرائڈ کی پرابلمز، مثلاً وائٹامن B12 کی کمی، مثلاً خون کی کمی، مثلاً نمکیات یعنی سوڈیم یا کیلشیم کی اونچ نیچ، اور دیگر ایسی اور بیماریاں۔ اب آتے ہیں علاج کی طرف، جس کے لیے مجھے یقین ہے کہ جن کے پیارے اس بیماری سے اثر انداز ہوں گے وہ اتاولے ہوں گے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ پچھلے 20 یا 30 سال میں بھی باوجود انتھک محنت اور ریسرچ کے کوئی بھی ایسا ڈرگ سامنے نہیں آ سکا ہے جس کو ہم کہیں کہ وہ ایک ڈیزیز موڈیفائنگ ایجنٹ ہو۔ یعنی ڈیزیز موڈیفائنگ ایجنٹ سے مطلب یہ کہ یا تو وہ اس بیماری کے اثر کو ریورس کر دے یا پھر کم از کم اس کو اس ہی لیول پہ روک دے جہاں پہ اس کی تشخیص ہو گئی ہے۔ ابھی تک بھی انفارچونیٹلی پوری کی پوری دنیا میں الزہائمرز ڈیزیز کے لیے کوئی بھی ویل اسٹیبلشڈ ڈیزیز موڈیفائنگ ایجنٹ موجود نہیں ہے۔ ساری کی ساری ٹریٹمنٹس جو کہ ایک نیورولوجی کلینک میں ایک نیورولوجسٹ کرتا ہے وہ علامتی ٹریٹمنٹ ہے یا سمپٹمیٹک ٹریٹمنٹ ہے، جس میں جو مریض کی علامات ہیں، مثال کے طور پہ بھولنا، اس کے لیے کچھ دوائیں موجود ہیں جو کہ اس بیماری کے اثر کو وقتی طور پر ریورس کر دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو مریض کو گھبراہٹ یا ڈپریشن یا بے چینی ہو رہی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت سی دوائیں موجود ہیں۔ اگر مریض کو ہیلوسینیشنز یا پھر ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں جو کہ اصل میں نہیں ہیں، اس کے ذہن کی تخلیق ہیں، اس کے لیے بہت سی دوائیں موجود ہیں۔ پچھلے کچھ مہینوں میں ایک دوا خبروں میں آئی جس کو امریکہ کی ڈرگ ریگولیشن اتھارٹی یعنی FDA نے اپروو کیا اور اس کو ایک ڈیزیز موڈیفائنگ تھراپی کے طور پر الزہائمرز ڈیزیز کے لیے پیش کیا گیا۔ میں نے جب اس کے بارے میں کچھ لٹریچر سرچ کی تو مجھے یہ پتہ چلا کہ FDA نے اس کو ایکسلریٹڈ اپروول کے طور پر مارکیٹ میں لانے کی اجازت دی، یعنی کہ اس کی ریسرچ ابھی تک ویل اسٹیبلشڈ اور مکمل نہیں تھی ایز اے ڈیزیز موڈیفائنگ ایجنٹ یا الزہائمرز کو روکنے کے دوا کے طور پر، لیکن کیونکہ مارکیٹ میں ایسی دواؤں کا فقدان ہے جو کہ الزہائمرز کے مریضوں کو دی جا سکیں، تو FDA نے کسی ڈرگ جس سے تھوڑی امید تھی اس کو مارکیٹ میں لانے کا فیصلہ کیا۔ سو قطعاً ابھی تک کوئی ایسی دوا موجود نہیں ہے، اور شورلی پاکستان کی مارکیٹ میں تو بالکل بھی موجود نہیں ہے، جو کہ الزہائمرز ڈیمنشیا یا دوسرے قسم کے نیورو ڈیجنریٹو ڈیمنشیا کو یا روک سکیں یا ریورس کر سکیں۔ لیکن یہ سب بتانے کا مقصد میرا آپ کو مایوس کرنا قطعاً نہیں ہے، بلکہ آپ کو ایک سچی تصویر دکھانا ہے کہ الزہائمرز ڈیزیز کی ٹریٹمنٹ ابھی 2021 میں دنیا میں کہاں تک پہنچی ہے۔ اور آپ کو بالکل بھی مایوس ہونے کی ضرورت اس لیے بھی نہیں ہے کہ جو دوائیں ہمارے پاس موجود ہیں بہت سی دفعہ اس علاج سے مریض اور ان کے اٹینڈنٹس کی زندگی میں خاطر خواہ امپروومنٹ آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ میری ایک مریضہ جس کو میں کئی سال سے دیکھتا ہوں، جب وہ میرے پاس آئی تو اس کے الزہائمرز کی حالت یہ تھی کہ اس کو جب پیشاب کی حاجت ہوتی تھی تو اس کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ دوا شروع کرنے سے الحمدللہ اس کو جو حاجت تھی اس کا سینس آنا شروع ہو گیا، اور آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پیشاب کہیں بھی نکل جانے کی وجہ سے جو ناپاکی اور پریشانی گھر والوں کو اور مریض کو جو شرمندگی ہوتی تھی اس سے اس کی جان چھٹ گئی۔ اور اس نے خود مجھے آ کے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میری زندگی میں ایک زمین آسمان کا فرق آ گیا ایک معمولی سی دوا سے۔ تو بالکل مایوس ہونے کی بات نہیں ہے، اور جو فی الحال 2021 میں ہمارے پاس علاج موجود ہے، اگر آپ کے کسی پیارے کو ڈیمنشیا یا الزہائمرز ڈیمنشیا ہے تو وہ ضرور اس کا فائدہ اٹھائے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ اس چیز میں انٹرسٹڈ ہوں گے کہ کیا کوئی ایسے طریقے ہیں کہ جس سے ہم آئندہ زندگی میں اپنے آپ کو الزہائمرز ڈیزیز یا الزہائمرز ڈیمنشیا سے بچا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کہ بالکل پتھر پہ لکیر ہو، 100% ہو، سیاہ سفید ہو، ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جس سے ہمیں ریسرچ میں ہنٹ ملتا ہے کہ ہاں اس سے آئندہ زندگی میں الزہائمرز ہونے کے چانسز یا نسیان کی بیماری ہونے کے چانسز کم ہو سکتے ہیں۔
اس کے اندر ورزش شامل ہے یعنی ریگولر واک، اس کے علاوہ ایک ہیلتھی ڈائٹ کھانا، تیسری چیز 30، 40 اور 50 سال کی دہائیوں میں انسان کی دل اور پھیپھڑوں کی صحت بہتر ہونا، اور دل کی صحت بہتر رکھنے کا طریقہ آپ کو پتہ ہے، بلڈ پریشر کو ٹریٹ کرنا، شوگر کو ٹریٹ کرنا، کولیسٹرول کم رکھنا، ونس اگین ہیلتھی ڈائٹ کھانا. یہ سب چیزیں آئندہ زندگی میں ڈیمینشیا یا الزائمرز ڈیمینشیا سے آپ کو بچا سکتی ہیں. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہیوی ڈوز وائٹامنس کی لینے سے آئندہ زندگی میں انسان ڈیمینشیا سے بچ سکتا ہے. اس کے لیے قطعاً کوئی اسٹرانگ تصدیق یا ایویڈنس موجود نہیں ہے، اور بہت سے لوگ اپنی گھبراہٹ میں اور لا علمی میں مہنگے مہنگے وائٹامنس استعمال کرتے رہتے ہیں. ڈاکٹرز یا نیورولوجسٹ اس چیز کو ڈیمینشیا کی پریونشن میں سپورٹ نہیں کرتے. آخری چیز یہ کہ اگر آپ اپنی زندگی میں اپنے آپ کو مینٹلی ایکٹیو رکھیں، یعنی کہ پڑھیں لکھیں، ایسی آکیوپیشن یا جاب کریں جس کے اندر ذہن کا استعمال زیادہ ہو، اس سے بھی آئندہ زندگی میں نسیان کی بیماری آنے کے چانسز کم ہو سکتے ہیں. آخر میں یہ بھی کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے کسی پیارے کو ڈیمینشیا ہے تو میری سمپتھی اور میری دعائیں آپ کے لیے بھی ہیں، کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ ڈیمینشیا کے مریضوں کی کیئر بہت مشکل کام ہے، اور انسان 24 گھنٹے بھی اپنی ایفرٹ کر کے جو ہے شاید پوری اس کی کیئر نہ کر سکے. یہ اتنا ڈیمانڈنگ جاب ہے. اللہ آپ کو اس کی جزائے خیر دے. یہ ویڈیو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوست اور پیاروں سے ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس عمل سے کسی کی زندگی میں مثبت تبدیلی آ سکے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اٹس ڈاکٹر سائننگ آف فار ناؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں پاکستان کے لیڈنگ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز سے صحت کے متعلق جاننے کے لیے.